अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे फ़ीवर के मुतालिक। फ़ीवर एक आम प्रॉब्लम है जो कि आए मौसम की तब्दीली से या किसी भी तरीके से टेम्परेचर हो जाता है, बुखार आया रहता है। बच्चों में बुखार का होना, बड़ों में बुखार का होना, या फिर पेट ख़राब हो गया उसके साथ बुखार का हो जाना, बहुत सारे सिम्टम्स हैं बुखार होने के। तो आज हम फ़ीवर के मुतालिक बात करेंगे और थोड़ी सी जानकारी पेट के मुतालिक भी करेंगे कि हमारा स्टमक अगर डिस्टर्ब हो तो उसके साथ अगर हमें टेम्परेचर है या सर दर्द है तो कौन कौन सी मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम करेंगे, ज़्यादातर मैं आपको बुखार के बारे में यानी कि फ़ीवर के बारे में ज़्यादा बताऊंगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आप शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ रहिएगा और सारी वीडियो वॉच करें ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकें, क्योंकि हमारे होम्योपैथिक में फ़ीवर के लिए कोई एक मेडिसिन नहीं चूज़ की जाती, सिम्टम बेस पे हमारी मेडिसिन चूज़ की जाती हैं। तो आज मैं आपको चंद ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिनसे आप आसानी के साथ मेडिसिन ले सकते हैं और आपको बहुत आसानी होगी कि अगर इस तरह का ये सिम्टम नज़र आता है बुखार में तो आप ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। तो आपके लिए बहुत सारी आसानी है। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा डायरिया के मुतालिक भी बताऊंगी, पेट के मुतालिक भी बताऊंगी, टाइफाइड के बुखार के मुतालिक भी बताऊंगी। तो जिस किस्म का भी फीवर है सबके लिए जानकारी हासिल करने के लिए आप मेरे साथ साथ रहें और तमाम वीडियो को वॉच करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें ताकि आप नए आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इस तरह आप भी अच्छे से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइफाइड से। तो टाइफाइड ऐसा बुखार है जो जर्म्स की वजह से होता है। एक जरासीम होते हैं, जरासीम की वजह से ये बुखार होता है। अब टाइफाइड क्या है कि किसी को टाइफाइड हुआ टाइफाइड एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। कैसे ट्रांसफ़र होता है ये? फ़र्ज़ करें कि किसी को टाइफाइड बुखार था, किसी को ये जर्म्स लगे और उसको बुखार हुआ। उसने वो कहीं बैठा हुआ है, उसने सांस ली तो उसके जर्म्स उसमें आए, या फिर उसने स्टूल पास किया कहीं पे, वहाँ पे मक्खियाँ वगैरह इर्द गिर्द थी, या उसने खाना खाया। तो इस तरह से कोई चीज़ें जो हैं वो जर्म्स ज़्यादातर हमारी ये जो मक्खियाँ हैं इनकी वजह से फैलता है, गंदे पानी की वजह से ये फैलता है। और ये मक्खियाँ जब एक जगह से दूसरी जगह इस तरह की चीज़ें जर्म्स वगैरह लेके जाती हैं, वो वहाँ से उड़ के आई और आके आपके बर्तनों पे बैठ गई और आपने उसी बर्तन में खाना खा लिया, या पानी पे बैठ गई या किसी चीज़ पे उन्होंने टच कर लिया। तो ये इस तरह से ये वबा फैलती है, इस तरह से ये जरासीम फैलते हैं और ये टाइफाइड जो है बुखार की शिकायत हो जाती है। अब टाइफाइड का बुखार कैसा होता है? ये हल्का सा बुखार होता है, यानी कि हल्का हल्का बुखार का रहना, जिस्म में हल्का हल्का बुखार हो गया है, फिर उसके साथ आपका दिल मतलाता है, आपका पेट लूज़ हो जाता है, डायरिया की शिकायत हो जाती है, वॉमिटिंग और डायरिया दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह से टाइफाइड की सिम्टम्स आती हैं। टाइफाइड की सिम्टम्स में ये है कि जब आप मुंह खोलेंगे तो बदबूदार सांस आएगी, बदबूदार सांस आती है। पसीना अगर आपको आ रहा है तो उसमें से सख्त बदबू आएगी। इस तरह की कंडीशंस, अगर आपने स्टूल पास किया तो वो भी सख्त बदबूदार होगा, हत्ता कि यूरिन में भी बदबू आएगी। इस तरह के जो सिम्टम्स हैं ये अगर आपको नज़र आते हैं तो आप फील कर सकते हैं कि आपको टाइफाइड है। अगर टाइफाइड हो तो टाइफाइड के मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, उसमें ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। टाइफाइड के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करवाए जाते हैं। स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, अब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है तो आप उससे करवाएं। और आपको जब फील हो जाए कि आपको हल्का हल्का बुखार रह रहा है, काफ़ी दिन से आपको बुखार है और जिस्म आपका बहुत दर्द करता है, उसके साथ स्टमक काम नहीं करता, भूख कम लग रही है, खाने को दिल नहीं कर रहा, दिल मतलाता है, कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उससे आपको वॉमिट हो जाती है या आपको डायरिया की शिकायत हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये टाइफाइड के हैं। अब अगर आप फील करते हैं कि आपको टाइफाइड की शिकायत हो गई है तो ऐसी कंडीशन में आप, हमारी एक मेडिसिन है बेप्टिशिया। आप बेप्टिशिया 30 CH में सुबह दोपहर शाम उसको लें। सुबह दोपहर शाम 3-3 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील हो रही है तो आप उसको 3-3 घंटे से 2-2 घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अफाका हो जाए तो आप उसको 3-3 घंटे तक कर लें। अब इसमें मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे सिम्टम्स एक पेशेंट में मिल जाएँ। अगर आपको डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें भी आपने ख़्याल रखना है कि अगर इस तरह के सिम्टम मिलें तो आप बेप्टिशिया दें।
ابھی میں نے جتنے بھی سمٹم بتائے اس سب میں بپریشیا چل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اگر بخار چڑھتا ہے اور بخار اتر جاتا ہے، پھر دوبارہ سے بخار ہو جاتا ہے، اگر بخار چڑھا اور بخار اتر گیا لیکن ٹائیفائڈ کے سمٹمز اس میں آ رہے ہیں، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کے ساتھ نیٹرم میور بھی دیں گے تو بہت ہی اچھا کام کرے گی۔ نیٹرم میور 30 CH میں آپ اس کو دیں۔ اگر اس کو ٹائیفائڈ بخار کے سمٹم تو اس میں آ گئے ہیں لیکن اس کو پیاس لگتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے اور تھوڑے سے پانی سے پیاس بجھ جاتی ہے اور بار بار پانی پیتا ہے اور بار بار اس کو پیاس کا احساس ہوتا ہے لیکن تھوڑے سے پانی سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے اور ساتھ بخار بھی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو آرسینک ایلبم دیں۔ آرسینک ایلبم بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ آرسینک ایلبم آپ نے 3 سے 4 دن جب آپ اس کو دے لیا، اپنے میڈیسن پیشنٹ کو دی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو افاقہ نہیں ہوا تو اس کے بعد آپ نے سلفر کی ایک ڈوز دے دینی ہے اس کو، لیکن جس دن آپ نے سلفر دینی ہے اس دن آپ نے اور کوئی میڈیسن نہیں ساتھ دینی، نہ ہی آپ نے آرسینک رپیٹ کروانی ہے۔ تو سلفر کی ایک ڈوز دیں گے، آپ پورا دن اس کا ویٹ کریں گے، نیکسٹ اس کو دوبارہ سے نیکسٹ ڈے سے آرسینک اس کو سٹارٹ رکھیں، انشاءاللہ کافی افاقہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوتا تو نیکسٹ میں آپ سورائنم 5-6 دن کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اتنا اچھا رزلٹ نہیں دے رہی ہے تو آپ سورائنم بھی اس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ اگر اسی طریقے سے سورائنم کا بھی رزلٹ لے لیں، وہ بھی آپ جس دن دیں اس دن دوسری کوئی میڈیسن نہ دیں، لیکن آرسینک کے ساتھ آپ نیٹرم میور کا جو ہے وہ ساتھ رکھیں کہ نیٹرم میور اور آرسینک الٹرنیٹ آپ دیتے رہیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی۔ اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں کہ بخار کی اور بھی بہت ساری ٹائپس ہیں، جیسے کہ آپ ابھی تو ٹائیفائڈ کی ہم نے بات کی، تو اس کے ساتھ ملیریا میں یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بہت سخت ٹھنڈ لگتی ہے، بہت ہی سردی کا اس کو فیل ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر بہت سارے گرم کپڑے لینا چاہتا ہے، رضائیاں لینا چاہتا ہے، کمبل وغیرہ اوڑھنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کی ٹھنڈ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں اس کو تب کے بخار چڑھتا ہے اور بہت زیادہ سردی لگتی ہے، تو یہ ہوتا ہے ملیریا کے سمٹم۔ اس میں بھی جو ہے سٹمک بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور جو ہے اس میں بار بار الٹی کا آنا جو ہے وہ مسٹ ہے، دل خراب ہوتا ہے، دل متلاتا ہے، وامٹ ہو جاتی ہے، صحیح سے کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ڈائٹ اچھی نہیں لیتا پیشنٹ، تو اگر یہ سمٹمز آتے ہیں تو یہ ملیریا کے سمٹم ہیں۔ ملیریا میں بھی آپ میڈیسن لیں گے تو ملیریا میں چائنا ہماری بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے چائنا کے بارے میں کچھ بتا رکھا ہے، ایک میں نے پوری ویڈیو چائنا کی بنائی ہے، تو چائنا جو ہے وہ ملیریا کی بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو ملیریا بخار ہو تو آپ چائنا ضرور دیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ میں بپریشیا، نیٹرم میور اور آرسینک یہ بہت زبردست کام کرتی ہیں۔ اگر آرسینک کے ساتھ ساتھ آپ کچھ دن اس کا رزلٹ نہیں اچھا مل رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک دن آپ یوز کروائیں گے سلفر، اور اس دن آپ کوئی میڈیسن رپیٹ نہیں کروائیں گے۔ اسی طرح سے اس کے بعد جب آپ دوبارہ سے آرسینک، نیٹرم میور یا بپریشیا لیتے ہیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ دیتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ اس میں چلے جاتے ہیں ملیریا بخار میں، اور ملیریا بخار میں بھی ملیریا کے آپ کو سمٹمز آ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ چائنا یوز کریں گے۔ چائنا بہت ہی زبردست میڈیسن ہے ملیریا کے لیے، اور آپ اس کے ساتھ چائنا کے ساتھ اگر کوئی سمٹم دوسری میڈیسن کے آپ کو ملتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دوسری میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں، نہیں تو چائنا زبردست کام کرتی ہے۔ آپ چائنا اور بپریشیا آپس میں ملا کے دے دیں تو الٹرنیٹ دے دیں تو تب بھی وہ زبردست رزلٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ سمٹم بیس پہ، تو ابھی میں سمٹم بیس پہ کچھ میڈیسن بتاؤں گی، اگر اس طرح کے سمٹم نظر آتے ہیں تو آپ یہ میڈیسن یوز کروا سکتے ہیں۔ تو چلیں ابھی آپ ملیریا اور ٹائیفائڈ کو میں نے بہت اچھے سے ڈسکس کیا، اب عام بخار جو ہوتے ہیں موسم کے چینج ہونے سے جو بخار ہو جاتے ہیں، اگر ان بخار میں ایسے فیور میں آپ میڈیسن لینا چاہتے ہیں تو میں ایک الگ الگ سی میڈیسن آپ کو بتاتی ہوں، تو وہ بھی زبردست آپ رزلٹ دیتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن اینٹیمونیم کروڈم کی۔ تو اینٹیمونیم کروڈم میں اگر ٹیمپریچر ہوتا ہے پیشنٹ کو، یعنی کہ آپ کو ٹائیفائڈ بخار ہے یا ملیریا بخار ہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے آ گیا ہے ٹائیفائڈ، خاص کر ٹائیفائڈ اگر 6 ماہ بعد دوبارہ سے ٹائیفائڈ ہو گیا یا سال بعد دوبارہ سے ٹائیفائڈ ہو گیا، تو ایسی کنڈیشن میں اگر وہ بخار اسی طرح سے دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ بار بار آپ کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ اینٹیمونیم کروڈم جو ہے وہ 30 CH میں اس کو
دیں گے پیشنٹ کو، تقریباً یہ 1 ماہ تک اس کو یوز کروائیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، دوبارہ ٹائیفائڈ کی شکایت نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اب آگے پھر دوبارہ میں ایک اور میڈیسن بتاتی ہوں۔ اب ہماری میڈیسن ہے ایک میلی فولیم۔ میلی فولیم یہ آپ مدر ٹنکچر میں یوز کروائیں گے اگر پیشنٹ کو بخار بہت زیادہ ہے، بخار اس کو 104 تک جا رہا ہے اور 103-4 تک ہے ٹمپریچر، آپ اس کو پٹیاں بھی کرتے ہیں، اس سے بھی آرام نہیں آتا، کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں تو بخار جو ہے وہ کم نہیں ہو پا رہا ہے، بالکل بھی کم نہیں ہوتا، تو ایسی کنڈیشن میں آپ میلی فولیم مدر ٹنکچر میں آپ اس کو صبح دوپہر شام 1 گھونٹ پانی میں ڈال کے 20-20 قطرے اس کو دیں گے تو کافی افاقہ ہوگا اور یہ بخار اترنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی بخار اتر جائے تو آپ اس کو کم از کم 5 دن صبح دوپہر شام رپیٹ کروائیں۔ اگر ٹمپریچر زیادہ ہے، نہیں اتر رہا ہے، آپ اس کو 2-2 گھنٹے کے وقفے سے بھی یوز کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی تھوڑا افاقہ ہو جائے تو آپ اس کو صبح دوپہر شام کر لیں، تو یہ بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی۔ اب ہم بات کریں گے ہماری ایک ہومیوپیتھک میڈیسن نکس ومیکا کے بارے میں۔ تو نکس ومیکا اگر بخار ٹائیفائڈ جو ہے وہ اس میں ٹھنڈ لگتی ہے، مریض کو بہت زیادہ سردی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنے اوپر کپڑے اوڑے رکھنا چاہتا ہے، وہ بہت سارے کپڑے اوپر لیے رکھتا ہے، چاہے اس کو پسینہ آیا ہوا ہے تب بھی وہ اپنے اوپر کپڑا اوڑھ کے رکھنا پسند کرتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب وہ اپنے اوپر کپڑا اوڑھ کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے، چاہے اس کو پسینہ بھی آ رہا ہے تب بھی وہ کپڑا اتارنا پسند نہیں کرتا، سردی لگ رہی ہے تب بھی وہ کپڑا اوپر بہت ڈھانپ کے لیتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو نکس ومیکا 30 CH میں صبح دوپہر شام 5-5 قطرے اس کو دیں تو بہت ہی افاقہ ہوگا اور یہ بہت زبردست رزلٹ دیتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن نیٹرمیور کے بارے میں۔ تو نیٹرمیور ایک ایسی میڈیسن ہے جب بخار بار بار آپ کو آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ٹائیفائڈ جب میں نے پیشیا کا ذکر کیا تو ساتھ نیٹرمیور کا ذکر کیا، اگر بخار بار بار ہوتا ہے، بار بار بخار ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو صبح بخار ہوا تو آپ کا اتر گیا، پھر شام کو ہو گیا، صبح پھر ہو گیا، تو پھر اتر گیا، پھر ہو گیا، پھر اتر گیا، اگر اس طرح بار بار بخار ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو باری کا بخار بھی کہتے ہیں، جو بار بار بخار اترتا اور چڑھتا ہے، اگر ایسی کنڈیشن میں بخار آپ کو ہو رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بخار بار بار آ رہا ہے، تو اور اس بخار پہ آپ کا سر درد بہت زیادہ ہوتا ہے، بخار بھی بہت زیادہ ہوگا اور سر میں درد بھی بہت شدید ہوگا، ایسا بخار جس میں سر درد ہو اور بار بار بخار اترتا چڑھتا ہو، تو ایسی کنڈیشن میں آپ نیٹرمیور بغیر کسی وجہ سوچے سمجھے اس کو دے سکتے ہیں۔ نیٹرمیور بہت ہی اچھا رزلٹ دے گی، اور نیٹرمیور آپ نے اسی طرح سے صبح دوپہر شام 30 CH میں اس کو دیں۔ اگر زیادہ پرابلم ہے تو آپ 2-2 گھنٹے سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں، اگر تھوڑا افاقہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو صبح دوپہر شام بھی دے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن لائکوپوڈیم کے بارے میں۔ تو لائکوپوڈیم میں بخار اس طرح کا ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک دفعہ آپ کو بخار ہوا، آپ کو آرام آ گیا، آپ کو پورا ہفتہ بخار نہیں ہوا، آپ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ نے سمجھا کہ آپ نے 1-2 دن دوائی لی اور اس سے آپ کو آرام آ گیا، کوئی بھی آپ نے ٹیمپریچر کے لیے کوئی بھی میڈیسن لے لی، اس سے آپ کو افاقہ ہو گیا، لیکن ہفتے بعد یا 10 دن بعد وہ بخار دوبارہ ہو جاتا ہے، خاص کر ہفتے بعد جو بخار رپیٹ ہو اور ہفتے بعد دوبارہ سے بخار ہو جائے، اور بخار جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے، ہفتے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، ہفتے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں بخار اترتا اور چڑھتا ہے اور ہفتے بعد دوبارہ آ جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو لائکوپوڈیم 30 CH میں دیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ دیتی ہے۔ اور اس طرح عموماً بچوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ ان کو باری کا بخار آتا ہے، یا تو بار بار بخار اترتا چڑھتا ہے جیسے کہ نیٹرمیور کا یا لائکوپوڈیم کا، تو یہ بچوں کو، اگر بچوں میں یہ بخار آ جائے تو میں اس سے پہلے بھی یہ بتاتی ہوں کہ بچوں کو میڈیسن دینے کا طریقہ الگ ہے۔ بچوں میں جب میڈیسن دی جاتی ہے تو وہ آپ نے ایک چمچ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے، اس میں 5 قطرے ڈال کے ان کو میڈیسن دے دیں۔ بڑوں میں آپ نے ڈائریکٹ زبان پر لے لیں، اگر نہیں لے سکتے آپ پانی میں بھی لے سکتے ہیں، تو بہت زبردست رزلٹ دے گی۔ لائکوپوڈیم کو آپ نے چند دن اس کو میڈیسن یوز کرنی ہے، کیونکہ ٹمپریچر کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 5 سے 7 دن میڈیسن ضرور لیں تاکہ اس کے جرمز تھوڑے ختم ہو جائے، اور اگر ٹائیفائڈ ملیریا ہے تو کم از کم 1 ماہ کے لیے میڈیسن یوز کریں تو اس کا رزلٹ آپ کو خود بخود نظر آئے گا۔ اب ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک میڈیسن ایسڈ فاسٹ کے متعلق۔ ایسڈ فاسٹ ہماری ایسی میڈیسن ہے کہ یہ بہت ہی انوکھی سی میڈیسن ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھتے ہیں کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بخار ہوا، چند دن اس کو بخار رہا، بخار بہت عجیب سا تھا، بہت پرابلم کے بعد ہوئی اس پہ، اور آپ نے میڈیسن مختلف قسم کی میڈیسن لی، بخار تو اتر گیا، لیکن اس کا کیا ہوا کہ اب اس کو اسکن الرجی ہو گئی، بخار ٹھیک ہونے کے بعد اسکن الرجی ہو گئی، اس میں
स्किन पे उसके दाने निकलना शुरू हो गए हैं, फोड़े बनने शुरू हो गए हैं, अगर बुखार ठीक होने के बाद फोड़े बनने शुरू हो जाए और स्किन में एलर्जी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप एसिड फास्ट देंगे। एसिड फास्ट 30 CH में आप उसको सुबह दोपहर शाम दें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप उसको सुबह शाम 2-2 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही रिलीफ हो जाए तो आप उसको सुबह दोपहर शाम दे दें 30 CH में, तो ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। एसिड फास्ट बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है इस तरह के बुखार के लिए कि जब थोड़े फिंसियाँ निकल रहे हो और बुखार के बाद ये कंडीशन ज़ाहिर हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एसिड फास्ट दें, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। अब हमारी 2 मेडिसिन हैं, जैसे कि एसिड फास्ट में मैंने आपको बताया कि अगर बुखार उतर जाता है उसके बाद स्किन एलर्जी हो जाती है, तो आप उसको एसिड फास्ट देंगे। अगर बुखार ठीक हो जाता है और बुखार ठीक होने के बाद बुखार हुआ, आपने उसके लिए मुख्तलिफ मेडिसिन ली और बुखार ठीक हो गया, बुखार ठीक होने के बाद आपको सांस की तकलीफ हो जाती है, आपका सांस फूलना शुरू हो जाता है, आपको कफ की शिकायत हो गई है या बहुत ज़्यादा सांस आपको लेने में तंगी हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप हाइप्रिकम मेडिसिन है हमारी, हाइप्रिकम 30 CH में आप उसको लें। 30 CH में 3-3 कतरे डायरेक्ट सुबह दोपहर शाम लें, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है ये मेडिसिन भी। तो आज मैंने कोशिश की कि मैं आपको फ़ीवर के मुतालिक, क्योंकि फ़ीवर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर बंदे को रहता है, हर मौसम में आ जाता है, किसी न किसी वजह से ये फ़ीवर हो जाता है। तो आज मैंने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ मेडिसिन्स, काफ़ी सारी मेडिसिन्स आपको मुख्तलिफ सिम्टम बेस पे मैं आपको मेडिसिन बताऊँ फ़ीवर के लिए। तो आज मैंने फ़ीवर के लिए इसलिए आपके लिए ये ख़ास वीडियो बनाई है। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको इससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूला करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें और इससे फ़ायदा हासिल किया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, बहुत ही अच्छी मेडिसिन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।